السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ختیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھی، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئی تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئی اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے منو ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت ختیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت ختیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت ختیجہ گہری سوچ میں پڑ گئی تو نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت ختیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھی اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت ختیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزمان ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھی اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و گل اور ہلچل سے دو چار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت ختیجہ گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگی۔ اگلے دن حضرت ختیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا
اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت ختیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت ختیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے، تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت، پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے، اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوگی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوگی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت ختیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ختیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت ختیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد محبتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا، تو ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دو چار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو وداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میرے اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ ختیجہ بنت خویلد ہمارے رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ ختیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جاری تھی کہ حضرت ختیجہ کے غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ ختیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہے آپ کو اس سے دوگنا دے گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ختیجہ کا غلام مصرع بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامت پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا،
حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے مصرع سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مصرع نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم کے اوپر سایہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مصرع تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو مصرع حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھی، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئی، بلکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ مصرع کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور مصرع سے پوچھا کہ محمد کدھر ہیں؟ مصرع کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام مصرع کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف باعزت اور مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے، جسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ اشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چاچا زاد ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے، اور ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واضح و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ کے یہ نصائح اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھی۔ نیز یہ بھی سنتی تھی اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سننا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائی تو انہوں نے اپنے غلام
مصرع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکے۔ اس لیے بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چاچاؤں کو مذکور رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چاچا حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق مبرد دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چاچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزمان اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھانے کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور اکرم کی شان میں یہ جملہ کہا، یہ محمد بن عبداللہ عالی نسبت اور معزز جوان مرد ہے اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور ساجزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ حضور سے ہم بستر نہ ہوئی بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہی۔ مکہ کی وادی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، پہاڑوں پر رات کا سایہ تھا اور ستارے آسمان پر ایسے جلملاتے تھے جیسے زمین پر ہونے والے ایک نئے آغاز کو دیکھنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہوں۔ کعبہ کے گرد ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ روشنی صرف چراغوں کی نہ تھی بلکہ دعاؤں اور برکتوں کی روشنی بھی تھی۔ آج مکہ میں ایک ایسا نکاح ہوا تھا جو آنے والے زمانوں کے لیے روشنی کا مینار بننے والا تھا۔ الصادق الامین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی سب سے معزز خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد کا حضرت خدیجہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ چراغ کی مدم لو ان کے چہرے پر سایہ ڈال رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، زندگی نے مجھے سب کچھ دیا، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، لوگ مجھے مکہ کی سب سے کامیاب عورت کہتے ہیں، مگر آج دل کے اندر جو سکون ہے وہ پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ آج میرا دل مطمئن ہے کیونکہ اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا کیا ہے۔ ان کے دل میں خوشی کے ساتھ ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ یہ گھبراہٹ محبت کی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی جاتی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے سب سے برگزیدہ بندے کا شریک حیات بنایا۔ اسی دوران
ان قدموں کی آہٹ آئی، دروازہ کھلا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے کے وسط میں آئے۔ ان کے آنے سے کمرے کی فضا بدل گئی، جیسے چراغ کی لو اور روشن ہو گئی ہو، جیسے ہوا نرم اور ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ حضرت خدیجہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ یہ وہی ہستی تھی جنہیں مکہ والے امین کہتے تھے، جن پر دشمن بھی اعتماد کرتے تھے۔ آج وہی ہستی ان کے شریک حیات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وضو فرمایا۔ پانی کے قطرے چہرے اور ہاتھوں سے بہہ کر زمین پر گرے تھے اور روشنی کے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے نرم لہجے میں کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور محبت سے جواب دیا، ہاں خدیجہ، اللہ کے سامنے ہم دونوں ایک ساتھ جھکیں گے۔ دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ کمرہ تسبیح اور دعا کی آوازوں سے بھر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے بھی شریک ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ دنیاوی نہ تھا، یہ آسمانی تھا۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ ان کی آواز نرم اور دل کو چھو لینے والی تھی، اے اللہ، ہمارے اس گھر میں برکت عطا فرما، خدیجہ کو میرے لیے باعث سکون بنا اور مجھے ان کے لیے باعث رحمت۔ ہمیں نیکی پر جمع رکھ اور نیکی پر ہی جدا کرنا۔ حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی اور شکر کے تھے۔ انہوں نے دل میں کہا، یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اپنی سب سے محبوب ہستی کا ساتھ دیا، مجھے ان کی خدمت اور مددگار بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کی طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ میں نرمی اور وقار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، اللہ نے تمہیں میرے لیے رحمت بنایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اے ابو القاسم، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، عزت بھی دولت بھی، مگر آج دل کو جو سکون ملا ہے وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ تم سچے ہو، ایماندار ہو، مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مکالمے چھوٹے تھے مگر ان میں دل کی سچائی اور محبت کی گہرائی تھی۔ یہ صرف الفاظ نہ تھے، یہ 2 دلوں کا عہد تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چراغ کی لو کبھی تیز ہوتی کبھی مدھم، باہر پہاڑوں پر خاموشی تھی۔ کمرے میں 2 دل قریب آ چکے تھے۔ الفاظ کم تھے مگر دلوں کی گفتگو زیادہ تھی۔ کبھی خاموشی چھا جاتی، کبھی ایک دوسرے کی مسکراہٹ سب کچھ کہہ دیتی۔ وہ لمحے ایسے تھے کہ وقت تھم سا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے دل میں کہا، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کے ساتھ گزاروں گی۔ ان کی خوشی میری خوشی ہوگی، ان کا غم میرا غم ہوگا، اور اگر یہ کسی مشن کے لیے اٹھیں گے تو میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا دل، سب کچھ ان پر قربان کر دوں گی۔ یہ صرف سوچ نہ تھی بلکہ آنے والے برسوں میں یہی حقیقت بن گئی۔ انہوں نے اپنی دولت اسلام پر قربان کی، اپنے سکون کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اور ہر مشکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا سہارا بنے۔ اس رات کو خاموش دیواریں آنے والے وقت کی گواہ بن رہی تھی۔ یہی گھر وہ مقام بنا جہاں پہلی وحی اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لرز اٹھا، اور خدیجہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ یہی وہ خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلی رات محض ایک شادی کی رات نہ تھی، یہ ایک ایسی داستان کا آغاز تھا جس نے دنیا کی تاریخ بدلنی تھی۔ یوں وہ
پہلی رات گزری، نہ کوئی شور، نہ کوئی دنیاوی جشن، صرف ایک چراغ جل رہا تھا۔ ایک کمرہ سکون میں ڈوبا تھا اور دو دل ایک دوسرے کے قریب ہو کر اللہ کے حضور شکر بجا لائے تھے۔ یہ رات تھی روشنی کی رات، ایک ایسا آغاز جو آنے والے زمانوں میں محبت، قربانی، احسان اور ایمان کا سب سے روشن باب بننے والا تھا۔ اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔